السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل آصف اقبال کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاک بھارت تعلقات۔ انڈیا نے پاکستان کو مذاکرات کی باضابطہ طور پہ دعوت دے دی ہے اور پاکستان اور بھارت کے باضابطہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ ان مذاکرات میں کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب معاملات پہ بات چیت ہوگی۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا ایک دم سے مذاکرات کی طرف کیوں آیا۔ کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا تھا۔ نہ صرف مذاکرات سے انکار کیا بلکہ کم و بیش 2 دہائیوں سے پاکستان اور بھارت کی کوئی کرکٹ سیریز بھی نہیں ہوئی، نہ پاکستان میں نہ بھارت میں۔ اور ایک دم سے انڈیا نے کشمیر، تجارت اور تمام معاملات کے اوپر بات چیت کرنے کا عندیہ دیا اور پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ چونکہ باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ تاریخی پس منظر میں جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ 1947 میں جب پاکستان اور بھارت برطانوی سامراج سے آزاد ہوئے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر ایک ایشو بن کے سامنے آیا، جس کے اوپر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فیصلہ نہیں کیا تھا اور کشمیر پہ مقامی ساز باز کے ساتھ بھارت نے قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے خلاف کشمیری عوام نے احتجاج کیا اور پاکستان کے غیور عوام نے ان کا ساتھ دیا اور کشمیر کا ایک بہت بڑا حصہ آزاد کروا لیا، جس کو آج ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ اور جب انڈیا نے دیکھا کہ کشمیر سارے کا سارا ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو بھارت کے جو نہرو تھے، جواہر لال نہرو، انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کے تو ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پاکستان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ استصواب رائے سے حل کروا دیں گے، جس طرح بھارت اور پاکستان کا فیصلہ ہو پارٹیشن کا۔ تو لہٰذا پاکستان، جہاں تک پاکستان نے قبضہ کیا تھا وہیں تک رک گئے، لیکن اس کے بعد ہیلے بہانوں سے بھارت کشمیر میں استصواب رائے سے مکرتا رہا۔ انہوں نے ٹائم گین کرنا تھا، وہ ٹائم گین کر لیا۔ اس کے بعد دوسرا موقع 1962 میں بھارت اور چائنا کی جنگ کے دوران سامنے آیا، جس وقت پاکستان کے پاس موقع تھا کہ پاکستان بہت ہی آسانی کے ساتھ کشمیر پہ قبضہ کر سکتا تھا۔ اس وقت بھی انڈیا نے پاکستان سے ٹائم حاصل کیا اور پاکستان کو اپنے جال میں پھنسایا کہ پاکستان کشمیر کی طرف کوئی قدم نہ اٹھائے۔ ہم چائنا کے بعد اس مسئلے کو، جنگ کے بعد اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کو حل کر لیں گے۔ لیکن جب 1962 کی جنگ کا خاتمہ ہو گیا تو بھارت نے ایک دفعہ پھر آنکھیں پھیر لی اور ہیلے بہانوں سے کام لیا، جس کے بعد پاکستان کو 1965 میں ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انڈیا کو کسی مشکل میں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انڈیا پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتا ہے اور پاکستان کو انگیج کرنے کے بعد، اپنا ٹائم گزارنے کے بعد مسئلے جوں کے تو رہتے ہیں اور اس کا پرانا راگ اٹوٹ انگ والا دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں تمام معاملات کو بڑے دانش مندی کے ساتھ دیکھنا ہوگا، کشمیر کا مسئلہ سر فہرست رکھنا ہوگا، اس کے بعد سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ ایک طرف ہمیں یہ بھی باتوں میں نکل آئی بات کہ ایک طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انڈیا اس وقت چائنا کے ساتھ بھی لداخ میں بری طرح سے پھنسا ہوا ہے
اور دوسری طرف افغانستان سے امریکن فوجیں بھی نکل رہی ہیں۔ تو انڈیا کو یہ بھی خطرہ مستقبل میں لاحق ہے کہ جب افغانستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو سارا پریشر جو ہے نا کشمیر کے اوپر آئے گا۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی اور سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیریوں نے اپنی جد و جہد آزادی شروع کی ہوئی ہے، جو تحریک شروع کی ہوئی ہے، اس کی بھی اخلاقی فتح ہو جائے گی جب افغانستان سے امریکن فوجی واپس چلے جائیں گے اور افغانستان میں ایک آزاد حکومت آ جائے گی۔ تو ان سارے معاملات میں بھارت ایک دفعہ پھر پاکستان سے ٹائم لینا چاہ رہا ہے، تو پاکستان کو کشمیر کے اوپر اور دوسرے تمام معاملات کے اوپر دانش مندی کے ساتھ بہترین فیصلے کرنے ہوں گے، اور بھارت میں کہ کسی بھی دام میں آئے بغیر مذاکرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان معاملات کو حل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے پاکستان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہترین موقع دیا ہے، اس موقع سے پاکستان نے یقیناً فائدہ اٹھانا ہے، ارباب اختیار نے یقیناً فائدہ اٹھانا ہے، اور کشمیر اور تمام معاملات کو اچھے طریقے سے سولو کر لینا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔